مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی اور تایا جان کا خطرہ بھی میرے سر پر منڈلا رہا تھا۔ میں 5-10 منٹ تک یوں ہی بستر پر لیٹی رہی۔ 10 منٹ بعد دروازے پر کوئی ہلچل نہ ہوئی اور مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ میں اب مزید بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں اپنے بستر سے نکلی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر آئی۔ مگر جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے تایا جان کھڑے ہیں اور وہ کافی غصے میں بھی لگ رہے تھے۔ میں ان سے نظریں بچا کر ان کے پاس جانے لگی، مگر انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا اور مجھے کمرے میں گھسیٹ کر لے آئے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ ان کا غصہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں مجھ پر شک ہو گیا ہے اور وہ مجھے آج چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کیا ہوا ہے تایا جان؟ آپ مجھے اس طرح یوں کمرے میں کیوں لے آئے ہیں اور اتنا غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کو پھر سے لڈو کھیلنے کا دل چاہ رہا ہے تو میں ابھی آپ کے ساتھ لڈو نہیں کھیل سکتی، کیونکہ میرے سر میں بہت ہی زیادہ درد ہو رہا ہے اور یہ شام کا وقت ہے۔ ہم پھر کبھی کھیل لیں گے۔ میں نے نرم لہجے سے تایا اور اس سے بات کی اور ان کا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں انہیں یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ میرا ان کے بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر تایا جان بہت ہی تیز آدمی تھے۔ زیادہ ڈرامے مت کرو اور مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہارے اور موہت کے درمیان کیا ہوا ہے؟ وہ میرے بازو کو دبوچ کر غصے سے بولے۔ ان کی آنکھیں غصے سے باہر ابل رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے میں ڈر گئی اور کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ موہت کو آئے ہوئے ابھی 2 دن ہی ہوئے ہیں، میں اتنی جلدی اس کے نزدیک کیسے آ سکتی ہوں؟ آپ تو جانتے ہیں ہماری گاڑی خراب ہو گئی، اسی وجہ سے ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور بلا وجہ غصہ مت کریں اور مجھ پر باتوں کی باتوں میں شک کرنا چھوڑ دیں۔ آپ سے تنگ آ جاتی رہی ہوں۔ میں نے تایا کے سینے پر ہاتھ رکھا اور انہیں خود سے دور کرتے ہوئے کہا اور دروازہ کھولنے لگی، میرے بیٹوں سے دور رہنا گڑیا، سمجھ آئی نا؟ میں نہیں چاہتا وہ تولا تمہارے چکروں میں پڑے، خاص کر موہت سے دور رہنا۔ وہ میرا بہت اچھا اور سمجھدار لڑکا ہے، میں اس کے نزدیک تمہیں ہرگز نہیں آنے دوں گا۔ تایا جان کی یہ بات سن کر میں چونک پڑی۔ ایک تو انہیں میری زندگی خراب کی تھی اور آپ مجھے ہی غلط کہہ رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کچھ نہ بولی، لیکن میرے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں موہت کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اور اسے شادی بھی کروں گی اور اس کے ساتھ تایا جان کو خوب مزہ بھی سکھاؤں گی، جو وہ مجھے 2 نمبر لڑکی سمجھ کر ذلیل کرتے تھے۔ میں بنا کچھ بولے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ میں کچھ بہت بڑا کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں لان میں ہی بیٹھی تھی کہ نوید وہاں پر آیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، یہ میرے ابا اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ جب سے وہ تمہیں اور موہت کو واپس گھر لے کر آئے ہیں تب سے منہ کھولا کر گھوم رہے ہیں، کہیں تم دونوں کو کچھ کرتے ہوئے تو نہیں دیکھ لیا؟ نوید نے کہا۔ وہ بھی ہم پر شک کر رہا تھا۔ ارے نہیں یار، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ موہت کی گاڑی خراب ہوئی تو میں بارش میں بھیگنے لگی۔ بھیگنے کی وجہ سے میرے کپڑے گیلے ہو گئے اور تایا جان نے مجھے گیلے کپڑوں میں دیکھ لیا۔ بس اسی وجہ سے وہ کچھ الٹا ہی سوچ رہے ہیں۔ ویسے تمہارے ابا جان کو ایسا کچھ سوچنا نہیں چاہیے تھا، اور ویسے بھی مجھے تو کچھ لگتا ہے تمہارے ابا جان کا دوسری عورتوں کے ساتھ چکر ہے۔ میں نوید کے دل میں اس کے باپ کے لیے زہر بھرنے لگی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو یار؟ تم ابا کی اب عمر ہے لڑکیوں کے ساتھ چکر چلانے کی۔ نوید کو میری باتوں پر یقین نہیں تھا۔ میں ہنس پڑی، اور بولی، تمہارے ابا ابھی بوڑھے نہیں ہوئے ہیں، اور ویسے بھی تمہاری امی ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تمہیں یاد ہے نا جس رات ہم تینوں کھیل رہے تھے، تب تمہارا ابا کہیں گئے ہوئے تھے۔ تم تو خود ہی سوچو آدھی رات کے وقت کہاں جائیں گے؟ اور میں تمہارے ابا کو کئی بار ہما کے گھر سے بھی نکلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بھی رات کے وقت تو کبھی صبح کے وقت۔ میں نے نوید سے کہا۔ ہما کی بات سن کر وہ چونک پڑا اور مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا اور بولا، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میرے ابا جان میری گرل فرینڈ کے ساتھ چکر چلائیں گے؟ نہیں، ہما کے ساتھ تو نہیں، ان کا کوئی اور بھی سین ہے، لیکن وہ ہما کی نوکرانی کی ایک بیٹی ہے۔ میں نے تمہارے ابا کو اور کئی بار اس کے ساتھ باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم تو اب خود ہی آگے دھیان رکھو اپنے ابا پر۔ میں نے اپنی بات کہی اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ نوید کے دل میں اپنے ابا کے لیے شک پیدا ہو گیا تھا۔
میں کچن میں کچھ کھانے کے لیے جا رہی تھی کہ کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر مجھے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرا سارا ڈر سکون میں بدل گیا، کیونکہ وہ موہت تھا۔ اسے دیکھ کر میری گال شرم سے لال پڑنے لگی۔ ارے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اگر کسی نے مجھے تمہارے ساتھ اس طرح دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ موہت ہنس پڑا اور کہنے لگا، ہاں یہ تو ہے، چلو آؤ ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ موہت نے کہا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس کے انداز تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ میرے قریب آنے لگا ہے اور مجھے چاہنے لگا ہے۔ تب بھی اس کا من کر رہا تھا کہ وہ مجھے اکیلے کمرے میں لے جا کر میرے ساتھ کھیلے۔ موہت مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں تو لے آیا تھا، مگر میرے ساتھ کچھ کرنے سے ڈر رہا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھے خاموشی سے اور گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مجھے یوں اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ 10 منٹ بعد میں نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ کبڈی کھیلنا چاہتا ہوں۔ جب سے تمہیں گاڑی میں دیکھا ہے، تمہیں دیکھ کر میرے دل میں خواہش سی پیدا ہونے لگی ہے۔ تم بہت ہی خوبصورت ہو، خاص کر کے تمہارے یہ 2 بٹن مجھے بہت ہی خوبصورت لگے ہیں، ورنہ آج کل کی لڑکیوں کے تو بہت ہی زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ موہت میرا دیوانہ ہونے لگا تھا، اس لیے میری تعریف کر رہا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں لڑکیوں کے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مختلف کریم استعمال کرتی ہیں، کیونکہ ان کے بوائے فرینڈ کو اچھے لگتے ہیں۔ میرا تو کوئی بوائے فرینڈ بھی نہیں ہے، میں سادی لڑکی ہوں، اسی لیے ایسی ہوں۔ میں خود ہی اپنی تعریفیں کرنے لگی۔ ہاں میں جانتا ہوں، تبھی تو میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ اگر تم گاڑی میں مجھے اپنے ساتھ کبڈی کھیلنے دیتی تو میں سمجھ جاتا تم اچھی لڑکی نہیں ہو، مگر جب تم نے انکار کیا تو میں سمجھ گیا کہ تم عزت دار ہو، اس لیے میں تمہارے نزدیک آنا چاہتا ہوں۔ موہت نے اتنا کہا اور میرے اوپر جھکنے لگا۔ میری تو دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ دل کی دھڑکنیں تک تو ٹھیک تھا، لیکن میری ندی گیلی ہونے لگی تھی، اور جب ندی لگتی تو میرا خود بس نہیں چلتا تھا اور میں کچھ کر گزرتی تھی۔ موہت نے مجھے نیچے گرایا، خود میرے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ موہت نے ابھی تک میرا پنجرہ نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی میں نے صرف اس سے اوپر سے ہی دیدار کروایا تھا، اس لیے اس کا پہلا حملہ میرے پنجرے پر ہی ہوا۔ موہت نے میری پنجری سے کپڑا ہٹایا۔ موہت کی نظریں مجھ پر تھی اور میرا ہاتھ ایک اس کے ہاتھ کی گروپ پر تھا اور موہت کا دوسرا ہاتھ میرے پنجرے کے اوپر تھا۔ موہت ہلکے ہاتھ سے پہلے میرے پنجرے کی مضبوطی چیک کرنے لگا کہ وہ مضبوط ہے یا کمزور۔ میرا پنجرہ مضبوط ہی تھا۔ موہت نے جب ہلکی گرفت رکھی تو میں گھبرانے لگی اور میرے بدن میں کرنٹ سا دوڑنے لگا۔ موہت اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرنے لگا۔ میری سانسیں بھی اوپر نیچے ہونے لگی۔ مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ موہت نے اپنا ہاتھ ابھی تک میرے پنجرے کے اندر نہیں ڈالا تھا اور میں یہی تمنا کرنے لگی کہ وہ اپنا ہاتھ میرے پنجرے کے اندر نہ لے کر جائے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ فوراً پہچان جائے گا کہ میرا پنجرہ پہلے بھی استعمال شدہ ہے اور مجھے وہی چھوڑ دے گا۔ یہ سوچتے ہی میں نے موہت کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اب کہاں رکنے والا تھا۔ ناظرین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔